سیدنا عزیر بن شرقی علیہ السلام 40 برس تک زندہ رہے، پھر 100 سال تک ظاہری پردہ فرمایا اور پھر 100 سال دوبارہ زندہ رہے۔ آپ کی نصاب میں ایک اور بات تحریر ہے اس کے جواب میں۔ جی، جو بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، سیدنا عزیر بن شرقی علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، آپ نے وہ جواب دینا تھا جو آپ کے نصاب میں لکھا ہوا تھا، لیکن آپ جواب صحیح نہیں دے سکے، آدھا جواب دیا تو نمبر بھی آپ کو آدھا دیا جا رہا ہے، یعنی 1 نمبر۔ رحمت آباد ایبٹ آباد، تیسرا سوال آپ کی جانب، بتائیے وہ کون سی جگہ تھی جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو پھل ملتے اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے دعا بھی قبول ہوئی تھی؟ جگہ کا نام بتانا ہے۔ جی، بیت المقدس کی بالائی منزل محراب مریم۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ چوتھا سوال آپ کی جانب، جو بھی جن آسمان پر اپنے بیٹھنے کی جگہ جاتا تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا؟ پہلے کے دور میں جنوں کو ستاروں سے مارا نہیں جاتا تھا، لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو جو بھی جن اپنی جگہ آسمان پر بیٹھنے کے لیے جاتا تو اسے شہاب کے ذریعے مارا جاتا اور وہ ستارہ اسے جلا دیتا۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ رحمت آباد ایبٹ آباد، چوتھا سوال آپ کی جانب، حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے حسد میں آپ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو جس کنویں میں پھینکا تھا اس کا پانی پہلے کیسا تھا؟ آپ کے کنویں میں تشریف لانے کی وجہ سے وہ پانی کیسا ہو گیا؟ پہلے کیسا تھا، بعد میں کیسا ہو گیا؟ جی، یوسف علیہ السلام کے کنویں میں گرنے سے پہلے کنویں کا پانی کھارا تھا، اور جب یوسف علیہ السلام اس میں تشریف لے گئے تو کنویں کا پانی نہایت لذیذ اور شیریں ہو گیا۔ پہلے کھارا پانی تھا، آپ کی برکت سے لذیذ اور نہایت ہی شیریں میٹھا ہو گیا۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ پانچواں سوال آپ کی جانب، حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس سبب سے ہوئی تھی؟ وجہ بتانی ہے۔ آپ کے زخم سے خون جاری ہوا اور آپ نے شہادت کی موت پائی۔ آپ کے زخم سے خون جاری ہوا تو آپ کی شہادت ہو گئی۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ اس سیگمنٹ کا آخری سوال آپ کی طرف، جب حضرت ذوالقرنین جانب مغرب روانہ ہوئے تو وہاں آپ نے سورج غروب ہوتے ہوئے کیا دیکھا؟ جب حضرت ذوالقرنین جانب مغرب روانہ ہوئے تو وہاں آپ نے سورج غروب ہوتے وقت کیا دیکھا؟ حضرت ذوالقرنین جب جانب مغرب روانہ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ سورج جیسے ایک سیاہ چشمے میں غروب ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب سورج غروب ہوتے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا اختتام ہوا۔ بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمزم نگر حیدرآباد کے طلبہ نے 9 نمبر حاصل کیے، رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلبہ نے 10 نمبر حاصل کیے، یوں 1 نمبر سے آگے کی جانب ہیں رحمت آباد ایبٹ آباد۔ اب دوسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے۔ طریقہ کار کیا ہوگا یہ بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل ہمارے عطا حسین بھائی۔ اس سیگمنٹ میں یہ ہوگا کہ ہر ٹیم سے 3 اشعار پوچھے جائیں گے اور اشعار پوچھنے کے لیے ایک شعر کو پہچاننے کے لیے 4 اشارے دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی ان 4 اشاروں کی وجہ سے جو ہے وہ شعر مکمل بتانا ہوگا، تو ہر شعر کے اوپر 2 نمبر ملیں گے۔ ہر شعر صحیح بتانے پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے۔ وقت ہوگا 25 سیکنڈ کا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے۔ تو پہلے بڑھ رہے ہیں زمزم نگر حیدرآباد آپ کی جانب۔ 4 لفظ یہ ہیں۔ نمبر 1 چمک، نمبر 2 دل، نمبر 3 اے، نمبر 4 جمال۔
چمک دل اے جمال. نمبر 1 چمک، نمبر 2 دل. آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، اے شمع جمال مصطفیٰ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. بالکل صحیح شعر کا انتخاب ہوا. آپ کی جانب 4 لفظ، رحمت آباد ایبٹ آباد. نمبر 1 قبر، نمبر 2 کی، نمبر 3 شمع، نمبر 4 روشن. قبر کی، شمع، روشن. روشن کر قبر بے کسوں کی اے شمع جمال مصطفیٰ. روشن کر قبر بے کسوں کی اے شمع جمال مصطفیٰ. جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ عز و جل. جی زمزم نگر حیدرآباد، آپ کی جانب 4 لفظ یہ ہیں. نمبر 1 تقدیر، نمبر 2 جائے، نمبر 3 دیر، نمبر 4 ہے. 25 سیکنڈ کے اندر جواب دینا ہے. تقدیر، جائے، دیر، ہے. نمبر 1 تقدیر، نمبر 2 جائے، نمبر 3 دیر، نمبر 4 ہے. جی کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ اپنے وقت میں آپ نے شعر سنانا ہے. ٹائم آپ کا اختتام ہوا. بگڑی تقدیر ابھی سنور جائے، دیر ایک جنبش قلم کی ہے. افسوس آپ شعر نہیں سنا سکے. آپ کی جانب 4 لفظ، رحمت آباد ایبٹ آباد. نمبر 1 گنبد، نمبر 2 یارب، نمبر 3 نور، نمبر 4 دیکھوں. گنبد، یارب، نور، دیکھوں. مشورہ جاری ہے. 25 سیکنڈ کے اندر جواب دینا ہے. نمبر 1 گنبد، نمبر 2 یارب، نمبر 3 نور، نمبر 4 دیکھوں. گنبد خضرا کے سائے میں بلا کر آقا آنکھ دے دیجئے، جس طرف جاؤں ادھر نور برستا دیکھوں. آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا. سبز گنبد کا حسی جلوہ دکھا دے یارب، مسجد نبوی کا پر نور منارہ دیکھوں. افسوس آپ بھی شعر نہیں سنا سکے. آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں زمزم نگر حیدرآباد. 4 لفظ یہ آ رہے ہیں. نمبر 1 اکثر، نمبر 2 مدینہ، نمبر 3 اللہ، نمبر 4 عطا. اکثر، مدینہ. اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے ذکر مدینہ، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ. آمین. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. آپ کی جانب 4 لفظ. دعوت، دعوت. نمبر 2 جائے، نمبر 3 بچہ، نمبر 4 میری. دعوت 1، جائے 2. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جولی بھر دے. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زمزم نگر حیدرآباد اور رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلبہ نے اس سیگمنٹ میں 4 نمبر حاصل کیے. یوں 13 اور 14.
1 نمبر کا ابھی بھی فرق ہے۔ آئیے اپنا تیسرا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں اور اس کے اختتام پر دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم مزید آگے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے مدنی گلدستہ، اور طریقہ کار بتائیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے سمامہ۔ اس سے مدنی گلدستہ غور سے کچھ سننا ہوگا، اس کے بعد پھر دو سوال، ٹیم سے دو سوال کیے جائیں گے۔ پہلے سوال پر جواب دینے 3 نمبر ملیں گے، اور جو دوسرا سوال ہوگا اس پہ جواب دینے کے 2 نمبر ملیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے مدنی گلدستہ۔ شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی گلدستے کے اختتام پر زمزم نگر حیدرآباد کے طلبہ نے 5 نمبر حاصل کیے اور رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلبہ نے 4 نمبر حاصل کیے۔ یوں مدنی مقابلہ ہو گیا ہے 18 نمبر کے ساتھ برابر۔ اور مدنی چینل کے ناظرین اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا چوتھا سیگمنٹ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے۔ طریقہ کار کیا ہوگا بتائیں گے سلیم رضا۔ انتخاب کیجیے، میں سے 4 آپشن ہوں گے۔ یہ عمل کون سا ہے، یہ شخصیت کون ہے، یہ شعبہ کون سا ہے، یہ مقام کون سا ہے۔ ٹھیک، ان میں جب کوئی سا بھی ایک سلیکٹ کرنا ہوگا، ان میں 4 اشارے دیے جائیں گے۔ پہلے اشارے میں پچھانا تو 5 نمبر، دوسرے میں پچھانا تو 4 نمبر، تیسرے میں پچھانا تو 3 نمبر، اور چوتھے میں پچھانا تو 2 نمبر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا چوتھا سیگمنٹ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے۔ تو پہلے بڑھ رہے ہیں زمزم نگر حیدرآباد، آپ کی جانب کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ 4 موضوع آپ کو دکھائے جائیں گے جیسے کہ آپ نے طریقہ کار بتایا بھی۔ جی 4 موضوع کون سے ہیں؟ عمل، شخصیات، شعبہ، مقام۔ کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ عمل، یہ شخصیت کون ہے؟ شخصیت کا آپ نے انتخاب کیا۔ شخصیت کے لیے آپ کو 4 اشارے دیے جائیں گے۔ پہلا اشارہ یہ دیا جا رہا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ نبی ہیں، دوسرا اشارہ، دوسرا اشارہ، اور دوسرا اشارہ آپ کو یہ دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں ایک سورت آپ کے نام پر ہے۔ نبی ہیں، قرآن پاک میں ایک سورت آپ کے نام پر ہے۔ تیسرا اشارہ دیکھیے جی، تیسرا اشارہ کیا ہے؟ آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اپنے حسن کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ آپ نے تیسرے اشارے میں شخصیت کا نام بتایا۔ چلیں چوتھا اشارہ بھی دیکھتے ہیں۔ چوتھا اشارہ کیا ہے؟ آپ کے نام میں 4 حروف ہیں۔ وہ 4 حروف کون سے ہیں؟ یا واو سین فا۔ یا واو سین فا۔ یوسف، حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ عز و جل۔ 3 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں رحمت آباد ایبٹ آباد۔ کس چیز کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں؟ جی دکھائیے۔ عمل، شخصیت، شعبہ، مقام۔ یہ شخصیت کون ہے؟ آپ نے بھی شخصیت کا انتخاب کیا اور شخصیت کے لیے آپ کو 4 اشارے دیے جائیں گے۔ پہلا اشارہ رحمت آباد ایبٹ آباد آپ کو یہ دیا جا رہا ہے۔ ولیجہ ہیں، دوسرا اشارہ، دوسرا اشارہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی والدہ ہیں۔ ولیہ ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی والدہ ہیں۔ تیسرا اشارہ، تیسرا اشارہ، اور تیسرا اشارہ دیکھتے ہیں کہ تیسرا اشارہ کیا آ رہا ہے آپ کے لیے۔ جی ملاحظہ فرمائیے۔ قرآن پاک میں ایک سورت آپ کے نام پر ہے۔
حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے تیسرے اشارے میں نام بتا دیا، اب چوتھا اشارہ ملاحظہ کرتے ہیں. جی دکھائیے چوتھا اشارہ. آپ کے نام میں حرف میم 2 بار آتا ہے اور آپ نے جواب دیا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ. اس طرح آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. تو اس طرح آپ کو بھی 3 نمبر دیے جا رہے ہیں. میں شاید مدنی مقابلہ برابر ہو گیا، 3 نمبر اس طرف 3 نمبر اس طرف. لیکن بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں ہی ٹیموں نے 3 نمبر حاصل کیے اور شروع سے جو 1 نمبر کا فرق آیا تھا وہ مدنی گلدستے میں زمزم نگر حیدرآباد والوں نے پر کر لیا اور اس طرح 21 نمبر دونوں ہی ٹیموں کے ہو گئے. تو شروع کرنے جاتے ہیں اپنا آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. طریقہ کار یہ ہوگا کہ دونوں ہی ٹیموں کے سامنے جو ایک بٹن رکھا ہوا ہے آپ نے بزر کا بٹن دبانا ہے. سوال یہاں سے آئے گا. اب جس کو جواب آتا ہے وہ بزر کا بٹن دبا دے اور جس کی لائٹ جو ہے پہلے روشن ہو جائے گی اس سے جواب لیا جائے گا. اگر آپ نے جلد بازی کی اور سوال پورا سنا نہیں اور بزر کا بٹن دبا دیا تو میں وہیں پر ہی سوال روک دوں گا. سوال بھی آپ نے سنانا ہے، جواب تو دینا ہی آپ نے تھا. درست جواب دینے پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے اور اگر آپ نے بزر کا بٹن دبا دیا اور جواب ہو گیا آپ کا غلط تو آپ کے 2 نمبر کاٹ لیے جائیں گے، مائنس کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. تو پہلا سوال آ رہا ہے زمزم نگر حیدرآباد اور رحمت آباد ایبٹ آباد آپ دونوں کی جانب. سلام کے بہترین الفاظ. جی کس نے بدر دبایا؟ زمزم نگر حیدرآباد. جی بتائیے زمزم نگر حیدرآباد کیا سوال تھا؟ سوال بھی پورا کیجئے. سلام کے بہترین الفاظ کیا ہیں؟ اچھا سوال تو صحیح ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ السلام علیکم. سلام کے بہترین الفاظ یہ ہیں السلام علیکم اور اس سے بہتر ہے ورحمۃ اللہ اور سب سے بہتر ہے وبرکاتہ. یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے بہترین ہے. سلام کے بہترین الفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک کے 2 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. تو 2 نمبر سے آگے کی جانب ہو چکے ہیں زمزم نگر حیدرآباد کے طلبہ. دوسرا سوال. اگر خطبے کے وقت کسی کو جی رحمت آباد ایبٹ آباد. اگر خطبے کے وقت کسی کو چھینک آ جائے تو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے. یہ تو آپ نے جواب بتایا، سوال کیا تھا؟ اگر خطبے کے وقت اگر کسی کو چھینک آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اچھا تو بتائیے کیا حکم ہے. اگر خطبے کے بعد کسی کو چھینک آ جائے تو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے. جواب نہیں دینا چاہیے لیکن آپ نے یہ جواب دے دیا اور حاصل کر لیے 2 نمبر. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. مقابلہ ایک مرتبہ پھر برابر ہو گیا اور 3 سوالات باقی ہیں. عصر کے بعد اب کیا سوال ہے؟ سوال بھی بتانا ہے. عصر کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے. عصر کے بعد سونا کیسا ہے؟ عصر کے بعد سونا مکروہ ہے. اعلیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عصر کے بعد سونے سے عقل ضائع ہو جاتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عصر کے بعد سوئے تو اور اگر اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے. عصر کے بعد کون سی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے؟ یہ جواب جو دیا ہے آپ نے، سوال بھی صحیح تھا جواب بھی صحیح ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. جوش بھی چاہیے ہوش بھی چاہیے. 2 نمبر سے آگے کی جانب بڑھ چکے ہیں زمزم نگر حیدرآباد کے طلبہ. سرما ہے آپ کی جیب میں؟
کیا سوال ہے؟ سرما. سرما لگانے کے منقول طریقے کیا ہیں؟ سرما لگانے کے منقول طریقے کیا ہیں؟ آپ نے صرف سرما سنا، آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ سب سے بہترین سرما کون سا ہے؟ سب سرما میں سب سے بہترین سرما کون سا ہے؟ آپ نے پہلا سرما بولا تھا. تو سرما ہی کہا تھا نا، سرما. اگر آپ لوگ جواب دے دیتے نا تو یہ جواب غلط ہو جاتا. اور آپ نے جو جواب دیا ہے، جو سوال آپ نے جوش دکھایا لیکن اس میں ہوش نہیں تھا. سوال یہ ہے سرما کس وقت استعمال کرنا سنت ہے؟ سرما رات کے وقت استعمال کرنا سنت ہے. تو آگے کی جانب ہیں زمزم نگر حیدرآباد کے طلبہ اور 2 نمبر آپ کے مائنس کر لیے گئے. ایک اور سوال آ رہا ہے، اگر کوئی جواب میں وعلیکم السلام زمزم نگر حیدرآباد، سوال بتائیے جواب بتائیے. اگر کوئی جواب میں وعلیکم السلام کہے تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی. اگر کوئی جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو اسے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ یہ سوال تھا اور اس کا جواب ہے 30 نیکیاں ملتی ہیں. افسوس کہ آپ صحیح جواب نہیں دے سکے تو آپ کو 2 نمبر دیے نہیں جا رہے بلکہ آپ کے اکاؤنٹ میں سے 2 نمبر مائنس کیے جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس سیگمنٹ کے اختتام پر اسکور کیا رہا. فیصلہ ہو چکا ہے شاید کہ کون سی ٹیم آگے کی جانب جا رہی ہے. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سیگمنٹ کے اختتام پر زمزم نگر حیدرآباد نے 2 نمبر حاصل کیے، رحمت آباد ایبٹ آباد نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. تو اس طرح فیصلہ ہو گیا رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلبہ نے ٹوٹل 21 نمبر حاصل کیے، زمزم نگر حیدرآباد کے طلبہ نے ٹوٹل 23 نمبر حاصل کیے. کوارٹر فائنل کی جانب بڑھ چکے ہیں زمزم نگر حیدرآباد کے طلبہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. جی لے کر آئیے مدنی تحفے. بہت اچھا مدنی مقابلہ تھا لیکن آخری سیگمنٹ میں جا کے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. یہ سیگمنٹ ہی ایسا ہے کہ جوش بھی چاہیے اور ہوش بھی چاہیے. جی زمزم نگر حیدرآباد کو لیں تو علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. جو علم کا شوق رکھتے ہیں مدنی سما بن جاتا ہے، ذہنی آزمائش ہو جاتی ہے. ایک نہ ایک ٹیم کو آگے کی جانب بڑھنا تھا اور ایک ٹیم کو رخصت ہونا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ آج کا مدنی مقابلہ بہت اچھے انداز سے مدنی مقابلہ ہوا. چوتھے سیگمنٹ تک دونوں ہی ٹیموں کے نمبر برابر تھے، فیصلہ ہو نہیں پا رہا تھا. لیکن جب یہ آ جاتا ہے نا سیگمنٹ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے تو فیصلہ ہو ہی جاتا ہے. تو آج آگے کی جانب بڑھ گئے زمزم نگر حیدرآباد کے طلبہ اور آج ہم سے رخصت ہو جائیں گے رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلبہ. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو. آپ کو بھی مشورہ دوں گا کہ آپ بھی ایسا کوشش فرمائیں کہ ہر مہینے
पहले जुमे या दूसरे जुमे आप भी सफर किया करें। ये दुआए अत्तार हर माह अपने 3 दिन मदनी काफिले की तारीख मुकर्रर करने वाले के लिए दुआए अत्तार। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी काफिले के लिए जो हर माह एक तारीख मुकर्रर कर ले और उस तारीख के मुताबिक सफ़र भी करता रहे, उसको दोनों जहानों की भलाइयों से माला माल फरमा और बार बार मीठा मदीना दिखा। आमीन आमीन माशाअल्लाह। जुम्मा हफ्ता इतवार, हाँ चाहे पहला जुमा हो, दूसरा हो, तीसरा, अपनी सहूलत से। पहला हो तो ज़्यादा अच्छा है कि आप दूसरों को तरगीब देने में आसानी रहेगी कि देखो मैंने कर लिया इस महीने, अब आपने अभी तक नहीं किया, चलो आप भी कर लो। तो सारे हिस्सा भाई ये जहन बनाए कि कोई एक जुमा फिक्स कर ले अपने लिए, या कोई सा भी महीने में एक तारीख फिक्स कर ले, तो इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा। खुसूसन जिम्मेदार हिस्सा भाई अगर इस तरीक़े कार को अपने ऊपर नाफिज कर लेंगे ना, तो इंशाअल्लाह पीछे दूसरे हिस्सा भाई भी चल ही पड़ेंगे। तो जितने जिम्मेदारान दुनिया भर में मुझे सुन रहे हैं, वो सबके सब ये जहन बना ले कि महीने में कोई एक दिन फिक्स कर लेना है कि उस दिन को या उस तारीख को मुझे मदनी काफिले में सफर करना है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह वाले जो अल्लाह से मिला रजबुल मुरज्जब उर्स मुबारक हज़रत सैयदुना मीर मूसा हम्बली रहमतुल्लाहि ताला अलैह क़ुदवतुस सालिकीन शेखुल मशाइख हज़रत सैयदुना मीर मूसा हम्बली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत बासआदत बगदाद शरीफ इराक़ में हुई। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीम व तरबियत बगदाद में हुई। अपने वालिद माजिद सैयद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह से बैअत व खिलाफत से सरफराज हुए। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह औलियाए कामिलीन में से हैं। तरीक़त व हकीकत में मारूफ, इल्म हिकमत में अकनाफ़ आलम में मशहूर हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह पेशवाए औलिया शेखुल अस्फिया चश्माए फैज़ मरकज़े रुश्दो हिदायत थे। बेशुमार खल्क़े खुदा ने आपसे फैज़ पाया। सिलसिलाए क़ादिरिया के इमाम हैं। आला हज़रत अलैहि रहमतु रब्बिल इज़्ज़त आपके वास्ते से बारगाहे ईज़दी में यूं दुआ गो हैं। तूर इरफान व उलूव व हम्द व हुस्ना व बहा दे अली मूसा हसन अहमद बहा के वास्ते शेखुल मशाइख हज़रत सैयदुना मीर मूसा हम्बली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 13 रजबुल मुरज्जब 763 सिने हिजरी मुताबिक 8 मई 1362 सिने ईसवी को विसाल फरमाया और आपका मज़ार मुबारक बगदाद शरीफ इराक़ में मर जाए खलाइक है। अल्लाह तबारक व तआला की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी को किसी गलती पर आपने डांट दिया, झाड़ दिया, वो सहम के बैठ तो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको उसकी उस गलती के मुतालिक प्रॉपर अंदाज में रियलाइज करवाएं, यानी कि उसको दुरुस्त तरीके कार से ये बात समझाएं कि ये गलती क्यों है, आखिर ऐसा क्या है कि इसको हम गलती कहेंगे। जो बहुत बुनियादी चीज है ना, नेकी की दावत देने का अंदाज, उसमें नरमी को बड़ा दखल, शफकत को बड़ा दखल। ये सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए सिर्फ ये नहीं कि मैंने इसको नेकी की दावत देनी है या उसको नेकी की दावत देनी है तो मैं नरमी और शफकत करूंगा। देखिए, नेकी की दावत का दायरा जो है ना वो मुख्तसर नहीं है, बड़ा वसी है। शौहर बीवी को नेकी की दावत दे,
کیسے دے اس کا انداز اس کو معلوم ہونا چاہیے. باپ بیٹے کو نیکی کی دعوت دے گا, کیسے دے گا اس کا انداز اس کو علم ہونا چاہیے. بھائی بہن کو نیکی کی دعوت دے, بہن بھائی کو نیکی کی دعوت دے. بعض اوقات بیٹا والد بیٹی والدہ یا بیٹا ماں باپ یا بیٹی ماں باپ کو نیکی کی دعوت دے, کیسے دے. چھوٹا بڑے کو نیکی کی دعوت دے تو کیسے دے, بڑا چھوٹے کو نیکی کی دعوت دے تو کیسے دے. سیٹھ اپنے نوکر کو نیکی کی دعوت کیسے دے, نوکر اپنے سیٹھ کو نیکی کی دعوت کیسے. مطلب یہ نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا, یہی اصل چیز ہے. آج جو ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے نا, اس بگاڑ کی بہت بڑی وجہ نیکی کا حکم نہ دینا اور برائی سے منع نہ کرنا. اگر ہم نے یہ انداز نہ چھوڑا ہوتا, آج شاید یہ زمانہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہم دیکھتے نا. آج اس قدر برائی عام ہے, گھر گھر برائی ہے, محلے محلہ برائی ہے. پڑوسی نماز نہیں پڑھتا, بیٹا نماز نہیں پڑھتا, بچوں کی امی نماز نہیں پڑھتی, گھر میں ماں باپ بعض اوقات نماز نہیں پڑھتے, دوست احباب نماز نہیں پڑھتے, رشتہ دار نماز نہیں پڑھتے. فلمیں ڈرامے گانے باجے کس قدر گھر گھر عام ہے. غیبت چگلی بدگمانی کس قدر فرد عام ہے. جھوٹ کتنا عام ہے, ملاوٹ کتنا عام ہے, سود کی لعنت کس قدر بڑھتی جا رہی ہے. بد فعلیاں, بدکاریاں, شراب, جوا, گناہوں بھرے نشے کس قدر بڑھتے جا رہے ہیں. ظلم, مسلمانوں کو ڈرانا, جائیدادیں کھا جانا, ناجائز قبضے کر لینا, یتیموں کا مال کھا جانا, بیواؤں کا مال کھا جانا, وراثت کے مال کھا جانا, ناحق قتل کرنا مسلمان کا, خوف و دہشت کے ذریعے مسلمانوں کے کاروبار کو بند کروا دینا, بھتوں کی پرچیاں دینا, رشوت, کس کس کا ذکر کروں. آج ہمارے معاشرے میں یہ سارے امور کس قدر رچے بسے ہوئے اور کتنی قوم ان گناہوں میں مبتلا ہے. ہم نے کبھی سوچا ہے نیکی کی دعوت نہ دے کر ہمیں کس قدر یہ دین دیکھنے پڑ رہے ہیں. اگر ہم نیکی کی دعوت دیتے, برائی سے منع کرتے, تو ہو سکتا ہے کہ آج ہمیں یہ دین نہ دیکھنا پڑے. ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمارا کیا, اب یار گلی میں کر رہا ہے نا, اس کو کرنے دو. اپنے باپ کا کیا جاتا, ہمارا کیا ہے, اپنے باپ کا کیا جاتا, کون سا میرا لے رہا. یہ کتنی عجیب و غریب سوچ ہے. اپنے باپ کا کیا جاتا, اپنے گھر میں تو سب ٹھیک ہے نا. اپنے گھر میں کیا ٹھیک ہے, ہر کوئی اپنے گھر میں جھانکے کیا ٹھیک ہے ہمارے گھر کے اندر. ارے کچھ بھی تو ٹھیک نہیں ہے. ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا, کیا یہ ٹھیک ہے. ہمارے گھر میں فلمیں چلیں, یہ ٹھیک ہے. ہمارے گھر میں ڈرامہ دیکھا جائے, یہ ٹھیک ہے. بے حیائی کے مناظر دیکھے جائے گا, یہ ٹھیک ہے. ہماری بچیاں بے پردگی کر لیں, یہ ٹھیک ہے. آپ کے نہیں جناب, اب اپنے اپنے کرو یار, چھوڑو یار, محلے کی کون کرے گا. ارے بھائی بندہ بگڑتا محلے میں, آپ کہہ رہے محلے کی کون کرے. آپ گلی میں جا رہے ہیں, گلی کے اندر لوگ چرس پی رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں یا دیگر کوئی مطلب برائی کر رہے ہیں, اور آپ کہے جناب چھوڑو یار, ان کو کون نیکی کی دعوت دے گا, چھوڑو یار, اپنا بچہ تو ٹھیک ہے نا. آپ کا بچہ کل ان کے ساتھ بیٹھ کر گناہوں بھرے کام کر رہا ہوگا, پھر آپ کو پتا چلے گا کاش کہ میں ان کو نیکی کی دعوت دیتا, یہ سدھر جاتے, تو ان کے سدھرنے کی وجہ سے آج میرا بیٹا بگڑتا مت. آج میرا بیٹا بگڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے کہ میرے محلے کے اندر یہ بگڑے ہوئے نوجوان رہتے تھے. اگر میں ان بگڑے ہوئے نوجوانوں کو سدھارتا, انہیں نمازی بناتا, اپنے ساتھ مسجد میں لے کے جاتا, انہیں نیکی کی دعوت پیش کرتا, تو آج یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نیکی کی دعوت نہ دیں اور ہمارا گزارا ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. نیکی کی دعوت دینے کی اہمیت کو آپ اس حدیث پاک سے سمجھیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے اور نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں. کتنی یہ سخت روایت ہے اگر بندہ اس پر غور کرے تو. مگر ہمیں اس کی پرواہ نہیں. ہمارا پڑوسی بے نمازی ہے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں. پڑوسی بے نمازی ہے, ہوتا رہے. بیٹا بے نمازی ہے, ہوتا رہے. یہ انداز درست نہیں. اگر ہم نے ان کو نہ روکا, ان کو نہ بچایا, بلکہ انہی کے ساتھ انہی کے معاملات کے اندر رچے بسے رہے, تو ہم بھی پھنس جائیں گے. یہ نہ سمجھے کہ ہم نہیں پھنس سکتے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے. بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا دین میں نقصان آیا وہ یہ تھا کہ ایک شخص دوسرے سے ملتا اور کسی گناہ کو دیکھ کر اسے کہتا اللہ سے ڈر اور ایسا نہ کر کیونکہ یہ تیرے لیے حلال نہیں. اگلے روز اسے گناہ کرتا دیکھنے کے باوجود اس کے ساتھ اپنے تعلقات, کھانے پینے, اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے منع نہ کرتا. میں اس کے ساتھ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا ہوں, کیا منع کروں. جب عام طور پر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ خلط کر دیے, یعنی نافرمانوں کی نحوست سے فرما برداروں کے دل بھی ویسے ہی ہو گئے. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تائید میں قرآن کریم کی آیت جو چھٹے پارے سورہ مائدہ میں ہے 78 اور 79, ترجمہ کنز الایمان, لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر. یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا. جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے, ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کی قسم
تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو اور گناہوں سے منع کرتے رہو اور ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل میں خلط یعنی نافرمانوں کی نحوست سے انہی جیسے کر دے گا اور تم پر بھی لعنت فرمائے گا جیسے ان پر لعنت فرمائی گئی۔ ہمیں اپنی بھلائی بھی اسی میں نظر آتی ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں، ہمیں اپنی ذاتی بھلائی بھی اس میں نظر آتی ہے کہ ہم برائی سے منع کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔